کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 رکعت صلاۃ التوبہ یہ آپ کے ہزاروں سال کے گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے؟ اور یہ وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ دیکھیں، گناہوں کا بوجھ، دل کی بے چینی، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ بس بندہ ایک سچی توبہ کر لے، ایک نماز صلاۃ التوبہ، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جس زمین پر گناہ کیا گیا ہوتا ہے اس زمین سے بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں ہر انسان جو ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی کھلم کھلا کرتا ہے، کوئی اعلانیہ کرتا ہے، لیکن سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ نے واپسی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرنی ہے تو سچے دل سے توبہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، مگر بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ پالنے والے سے معافی مانگ لے، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے۔ آج ہم موبائل کے فتنے کی وجہ سے میرے عزیزوں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ موبائل کے گناہ، نظر کی خیانت، تنہائی کے گناہ، اور پھر کہتے ہیں کہ دل میں سکون رہی ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ پالنے والے کو ناراض کرے گا تو اس کو دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون سے بھر جائے تو خالق کے دل کو راضی کریں۔ اب گناہ کر چکے تو کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب گناہ ہو جائے بندہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ، نماز پڑھ لی جیسے عام نماز ہم پڑھتے ہیں فجر کی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آدمی ایک مرتبہ کہہ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ نماز دل سے پڑھی جائے، کہ بندے کے دل کو یہ نماز ہلا دے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے صلاۃ التوبہ پڑھی اور پھر دوبارہ گانے سننے میں لگ گئے، فلمیں دیکھنے میں لگ گئے، غیبت کرنے میں لگ گئے، کسی پہ ظلم کیا تو اس سے معافی نہیں مانگی، کسی کا حق مارا اس سے معافی نہیں مانگی۔ وراثت میں بہن کا ایک حصہ تھا، آپ کے 2 حصے تھے، آپ نے اگر وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دیا، آپ کے والد نے بھی اگر وراثت میں آپ کی پھپھو کو اگر حصہ نہیں دیا آپ کے والد نے، تو بھی آپ کی کمائی کے اندر آپ کے مال میں حرام شامل ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی گناہ ہو جائے اسی وقت جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت کریں، اور جو ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے ہمارے پاس گناہ کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج گناہ کے لیے ہم چلے جائیں، ٹور کے لیے دبئی چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھنے میں ہمیں موت آتی ہے۔ سوچیں کہ شیطان کتنا ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ اور گناہ آپ کے زیادہ ہو یہ مت سوچیں کہ میرے بہت گناہ ہیں، نہیں، اللہ کی رحمت بندے کے گناہوں پر حاوی ہے۔ اللہ ہی نے بتایا کہ بھائی گناہ ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو۔ تو یہ میرے عزیزوں، آپ اس نماز کو پڑھ لیں گے، اگر آپ کے کروڑوں گناہ بھی ہوں گے اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا۔ اور صرف کتنا وقت لگنا ہے؟ صرف 5 منٹ لگنے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ جو بھی توبہ کرے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ میں توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ توبہ کرنے والے بنیں، ان کا دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور آپ اس کا ذریعہ بنیں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ میرے عزیزوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو اب آنے نہیں ہیں۔ ہم سب کے ذمہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور ایسے لوگ حدیث میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام کے قریب جو ہے روز قیامت کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے والا بنائے۔